السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک نامرد تھا، پھر بھی اماں نے میری شادی ایک کم عمر لڑکی سے کروا دی۔ آسمان تو تب ٹوٹا جب وہ حاملہ ہو گئی۔ بدنامی کے ڈر سے میں خاموش رہا۔ بند کمرے میں بیوی سے سوال کیا تو وہ میرا راز دنیا کے سامنے لانے کی دھمکی دینے لگی۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا تو میں چپکے سے اس کا DNA ٹیسٹ کروایا۔ میرے ہوش و حواس اڑ گئے جب پتہ چلا یہ بچہ تو میرے سگے۔ اشفاق صاحب، آپ کی رپورٹس آ گئی ہیں، آپ مجھ سے کل ہی ملاقات کریں۔ ڈاکٹر کی بات پر میں کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ آخر رپورٹس میں کیا آیا ہوگا؟ کچھ دنوں سے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، تبھی میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے، اب بس ڈاکٹر سے رپورٹ لانی باقی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اشفاق بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اماں کی آواز پر میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا۔ میں ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ جی اماں، کہیں، کیا کہنا ہے؟ اشفاق بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اب میں تمہاری شادی کر دوں۔ اب مجھ سے گھر کے کام کاج نہیں ہوتے۔ اماں کی بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اماں، شادی ہی کرنی ہے نا؟ کر لوں گا۔ ابھی کون سا میری عمر گزری جا رہی ہے، اور مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری آپ لا کر مجھے گھر میں باندھنا چاہتی ہیں؟ نہ، بس یہی آپ کے ارادے ہیں۔ اماں بھی میری بات پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں جلدی سے شہنائیاں بجیں۔ ٹھیک ہے اماں، آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں تو میری بات پر ہی کھلی اٹھی تھی، تبھی کہنے لگی کہ وہ میری سہیلی ہے نا، اس کی بیٹی ہے نادیہ، مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے۔ تم بتاؤ، اگر تم چاہتے ہو تو میں وہاں پر بات چلا سکتی ہوں۔ نادیہ؟ مگر اماں وہ تو بہت چھوٹی ہے۔ ارے پھر کیا ہوا، اگر چھوٹی ہے تو بالغ تو ہے۔ اس کی اماں بھی اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہے۔ مجھے تو اس سے اچھا رشتہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ رشتہ بھی ہاتھ سے چلا جائے۔ میں نے اماں کو اس رشتے کی رضامندی دے دی تھی۔ اجمل، تم کہاں سے آ رہے ہو، اور یہ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں گھر سے باہر نکلنے ہی والا تھا جب اپنے چھوٹے بھائی کو گھبراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اجمل، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہارا رنگ کیوں اتنا اڑا ہوا ہے؟ مگر میرا بھائی میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، کچھ نہیں، بس باہر سے کرکٹ کھیل کر آ رہا ہوں، اس لیے ایسی حالت ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے بہت حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے بھلا کیا ہوا تھا؟ میں نے آج سے پہلے اس کو اتنا گھبرایا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کندھے اچکائے اور باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ میں کافی حیران تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اجمل سے رات میں بات کرنے کا سوچتے ہوئے میں 2-3 ادھورے کام پورے کرنے چلا گیا تھا۔ جب میں رات کو گھر واپس آیا تو سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ میری ثریا سے بات چیت ہو گئی ہے، وہ اس رشتے کے لیے تیار ہے۔ تمہارا نادیہ سے رشتہ طے ہونے والا ہے۔ لیکن نہ جانے اس وقت اجمل کو کیا ہوا، تبھی وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، وہاں پر بھائی کی شادی نہیں کرنی۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اماں اس سے پوچھنے لگیں، آخر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کرنی شادی وہاں پر؟ تبھی اجمل کہنے لگا کہ مجھے وہ لڑکی اچھی نہیں لگتی۔ اماں کی اس بات پر مسکرا دی اور کہنے لگی، ارے تمہیں نہیں اچھی لگتی تو کیا ہو گیا ہے، ہم تو تمہارے بھائی کی شادی وہاں پر کر رہے ہیں۔ مگر اجمل کی ضد تھی کہ وہ میری شادی وہاں پر نہیں ہونے دے گا۔ لیکن وہاں میری شادی پر اس کو کیا پریشانی تھی یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے اماں کو اشارہ کیا کہ ابھی فی الوقت آپ خاموش رہیں۔ اماں کہنے لگی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح سے پہلے تو کبھی نہیں کیا، پہلے بھی تو کئی مرتبہ تمہارے رشتے دیکھے ہیں۔
میں نے اماں سے کہا اماں ہو سکتا ہے نادیہ سے اس کو کوئی خاص چڑ ہو اس لیے ایسے کر رہا ہوں، لیکن آپ فکر نہیں کریں، میں اس سے بات کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ آخر وجہ کیا ہے اور وہ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے۔ اگلے روز ہی جا کر اماں میرا رشتہ طے کر آئی تھی۔ اماں جی اس وقت گھر آئیں تو مجھے کہنے لگیں میں نے تمہارا نادیہ سے رشتہ طے کر دیا ہے۔ نادیہ کی اماں چاہتی ہیں کہ جلد سے جلد شادی ہو جائے، اب تم بتاؤ کہ کب کا انہیں وقت دوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں ابھی تو میں کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر کو جا رہا ہوں، گھر واپس آ کر اس موضوع پر بات چیت کریں گے۔ اماں کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن جلدی آ جانا، اب شادی کی تیاریاں بھی تو شروع کرنی ہیں، کل ہی سے میں شادی کی تیاریاں شروع کر دوں گی۔ لڑکے والے ہیں تو کیا ہوا، کام تو اتنے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے مسلسل ڈاکٹر کے فون آ رہے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں بس کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میں جلدی سے گھر سے نکلا تو ڈاکٹر کے پاس جا پہنچا۔ ڈاکٹر میرا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو پریشان دیکھ کر میں کافی حیران ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے، آپ اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے لگا شاید اس کے اپنے گھر کا کوئی مسئلہ ہوگا تبھی وہ اتنا پریشان ہے، مگر اس نے جو مجھے بات بتائی اس کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب ڈاکٹر صاحب نے میرے آگے رپورٹس رکھی اور کہنے لگے اشفاق صاحب آپ کو کیا اس بارے میں پہلے معلوم تھا؟ پہلے سے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کس بارے میں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کر بات کریں۔ تبھی ڈاکٹر صاحب کہنے لگا اس رپورٹ کے مطابق آپ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے۔ میں نے بے یقینی سے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا میرے آگے پیچھے گھوم پھر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہوئی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں، میں نہیں مانتا اس سب کو۔ مگر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں، یہ رپورٹس بالکل ٹھیک ہے، میں نے خود 2 مرتبہ چیک کیا ہے، یہ رپورٹس غلط نہیں ہیں، آپ زندگی بھر کبھی باپ نہیں بن پائیں گے۔ میں اسی وقت سر پکڑ کر بیٹھ گیا، میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، میں ایک نامرد تھا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرے چہرے کے آگے اس چھوٹی سی حسین پری کا چہرہ گھوم گیا تھا جو میرے ساتھ شادی کے لیے خواب دیکھنے لگی ہوگی۔ میں نے خاموشی سے رپورٹس پکڑیں اور اپنے گھر چلا گیا۔ اماں مجھے اپنے زیورات دکھا رہی تھی جو وہ اپنی بہو کو دینا چاہتی تھی۔ اماں جان کے چہرے پر ہی خوشی بہت زیادہ تھی جو ان کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی، مگر میں اماں کی خاموشی کے لیے کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا تھا۔ اماں خوشی سے میری طرف دیکھنے لگ گئیں، مگر میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئیں اور کہنے لگی اشفاق تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو اور یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کچھ بھی خیر نہیں ہے، آپ نادیہ سے کے رشتے سے انکار کر دیں، مجھے وہاں پر شادی نہیں کرنی۔ اماں ایک دم سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کیوں، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے، مجھے کچھ بتاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا، میں ایک نامرد ہوں، پھر بھلا میں کیسے جانتے بوجھتے بھی کسی لڑکی کی زندگی خراب کر سکتا ہوں؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ اشفاق یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ میں نہیں مانتی اس بات کو، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں، ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں اماں کے سینے سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔
اماں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا حادثہ ہوگا۔ میں نے تو آج تک کبھی کس کا برا نہیں چاہا۔ پھر اماں کیوں کہنے لگی، بیٹا صبر کرو، شاید خدا کی اسی میں رضا تھی۔ مگر اماں اب آپ نادیہ کے گھر والوں کو کیا کہہ کر انکار کریں گی؟ اگر آپ نے ان کو حقیقت بتائی تو میری بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی، اور بغیر وجہ کے اگر آپ انکار کریں گی تو آپ کی سہیلی کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ اماں بھی اس بات پہ پریشان تھی، تبھی اماں کہنے لگی کہ ہم یہ رشتہ کریں گے، یہ شادی ضرور ہوگی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ہرگز کسی کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ میرے جو نصیب میں تھا وہ مجھے مل گیا، مگر کسی کی زندگی برباد نہیں کرنی۔ میرے نصیب میں تھا وہ مجھے ملا ہے، لیکن وہ جو مجھے ملا تھا مگر کسی کی زندگی میں کیوں کالک بھر دوں؟ اور نادیہ کی ابھی عمر ہی کیا ہے جو مجبوری کے تحت اسے شادی کریں؟ مگر اماں نے میری ایک بات نہ مانی، اور میں اماں کو سمجھاتا رہا کہ اماں میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب مت کریں، آپ انہیں حقیقت بتا دیں۔ مگر اماں کہنے لگی کہ نہیں، میں تمہاری اس طرح سے بدنامی نہیں ہونے دے سکتی۔ مگر اماں کہنے لگی کہ ہم اس بچی کو اس گھر میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے، پھر وہ کبھی بھی یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گی، اور نہ ہی کبھی اپنی اماں کو بتائے گی کہ تم نامرد ہو، اور تم بھی اسے مت بتانا کہ تم کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ اماں جب وہ کبھی حاملہ نہیں ہوگی تو کیا وہ مجھ سے پوچھے گی نہیں، یا پھر علاج معالجے کے لیے جتن ہی کرے گی؟ اس وقت جب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور میں رپورٹس کے مطابق نامرد نکلوں گا تو کیا اثر پڑے گا سب پر؟ آپ میری ابھی بھی بات مان لیں، اس رشتے سے انکار کر دیں۔ مجھے نہیں کرنی شادی، میں ایک نامرد تھا۔ پھر بھی اماں نے میری شادی ایک کم عمر لڑکی سے کروا دی۔ گھر میں ہر طرف شہنائیاں بج رہی تھیں، مگر میرے اندر ایک ویرانی تھی، گہری ویرانی۔ میں اور اماں ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھر رہے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں، مگر ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً ہمیں نادیہ کے ساتھ رشتہ کرنا پڑا۔ وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو میں خود بھی بھول گیا کہ میرے اندر کیا کمی ہے۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں نادیہ کو سب سے چھپا لوں، کوئی اس کو نہ دیکھے۔ وہ میرے نام ہو چکی تھی، میرے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے خیر مانگی کہ میں جو غلطی کر رہا ہوں اس کی سزا کبھی نادیہ کو نہ ملے، کوئی معجزہ ہو جائے۔ میں کمرے میں چلا گیا تو نادیہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو دل چاہا تھا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سب حقیقت بتا دوں۔ وہ میری بیوی تھی، اور میں نے سن رکھا تھا کہ بیوی تو سب سے بہترین دوست ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور خود کو روکا۔ اگر اپنی حقیقت بتا دیتا تو نادیہ پہلی ہی رات مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، اور میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر بہک سا گیا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ نہیں، میں نادیہ کو کبھی سچ نہیں بتاؤں گا، ورنہ یہ تو مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ نادیہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ رات ایک اندھیری رات تھی۔ اگلی صبح نادیہ شرمائی شرمائی سے پھر رہی تھی، مگر میں کافی پریشان تھا۔ کیا بات ہے جی، آپ کل سے کافی پریشان لگ رہے ہیں، کیا آپ اس رشتے کے لیے خوش نہیں تھے؟ اگر آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا تو آپ انکار کر سکتے تھے، تو آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ مجھے تو آپ کو دیکھ دیکھ کر پریشانی ہو رہی ہے، کیا میں اتنی ہی بری ہوں؟ اس نے کئی سوال میرے سامنے رکھ دیے، اور میں آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھے جا رہا تھا جو نیلے رنگ کے لباس میں آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ میں نے نادیہ سے کہا، نہیں نادیہ، ایسی کوئی بات نہیں، تم تو میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو،
بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ نادیہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور چہرے پر مسکراہٹ سی سجا کر کہنے لگی، بھلا میں آپ کو کیوں چھوڑنے لگی؟ اتنے اچھے شوہر کو بھلا کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ ہم دونوں باہر نکلے تو سامنے اجمل اماں سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر ایک دم سے خاموش ہو گیا، مگر اجمل کے چہرے پر ابھی بھی غصے کے تاثرات باقی تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تھا، انہوں نے اشارتاً نادیہ کی طرف دیکھا۔ میں نے سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اجمل اماں سے اس بات پہ بحث کر رہا تھا کہ میری اماں نے شادی نادیہ سے کیوں کی۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور نادیہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو میرے بھائی کو دیکھ کر حیران ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی کا بھی یہی حال تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میرے دل میں خیال آیا، کیا میرا بھائی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے جو میری بیوی اس کو ایسے گھور رہی ہے؟ نہ جانے نادیہ کے دل میں کیا ہوگا۔ میرے اندر جو کمی کوتاہی تھی وہی مجھے احساس کمتری کا شکار ہونے میں ساتھ دے رہی تھی۔ نادیہ چلو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھو۔ اس نے مروتاً میری طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر خاموشی سے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ سر جھکائے وہ مسلسل ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی میری طرف نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کسی اور کی طرف۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اجمل مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اجمل کو اشارتاً نادیہ کو گھورنے سے منع کیا، لیکن وہ میری سن ہی کہاں رہا تھا۔ میں نے نادیہ سے کہا، نادیہ چلو آؤ، میں تمہیں کہیں باہر لے جاتا ہوں۔ تبھی نادیہ کہنے لگی، ہاں ہاں چلو، مجھے بھی گھر میں گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک روز میری بیوی کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ اس کو بار بار چکر آ رہے تھے اور متلی ہو رہی تھی۔ اماں کے چہرے پر غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو نادیہ کی ٹھیک نہیں، تو آپ کے چہرے پر اتنا غصہ کیوں ہے؟ تبھی اماں کہنے لگی کہ میں جو سوچ رہی ہوں اگر وہی حقیقت ہوا تو پھر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے؟ کھل کر بات کریں۔ تبھی اماں جان کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی حاملہ ہے۔ مگر تم تو اتنا کہہ کر بھی چپ ہو گئی تھی اماں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ نہیں اماں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں آج ہی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں اور اس کا چیک اپ کرواتا ہوں۔ اماں کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہوئی تو تم اسی وقت اسے طلاق دے دو گی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور نادیہ کو ہسپتال لے کر گیا، مگر وہاں جا کر جو خبر مجھے ملی، مجھے ایسا لگا جیسے اس سے بہتر مجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ میری زندگی ابھی بھی تو پرسکون گزر رہی تھی۔ آسمان تو تب ٹوٹا جب وہ حاملہ ہو گئی۔ نادیہ تو کافی خوش تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ خالص تھی، اور ان 3 مہینوں میں مجھے کہیں بھی پہ یہ نہیں لگا تھا کہ نادیہ مجھے دھوکہ دے گی۔ میں نادیہ کے پاس گیا اور اس کے چہرے کے خوشی پر تاثرات دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ نادیہ سے کہا کہ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ بات خوشی کی ہے تو خوشی ہوگی، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ آپ کیوں ہمیشہ خوشی کے موقع پہ اداس ہو جاتے ہیں؟ جب ہماری شادی ہوئی تب بھی آپ اداس تھے، اور اب اولاد کی خوشی ملی ہے تب بھی آپ اداس ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور ہمیں تو خدا نے بن مانگے ہی دے دی۔ میں نے نادیہ سے کہا، نادیہ کاش یہ حقیقت نہ ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
نادیہ میرے سوال پر کافی حیران ہوئی، مگر میں نے گہرا سانس لیا، بدنامی کے ڈر سے خاموش رہا۔ میں گھر پہنچا، نادیہ کمرے میں جا چکی تھی، مگر میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ نہ جانے کیوں مجھے نادیہ سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں نادیہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اماں کہنے لگی، ابھی تو فی الوقت جاؤ، پھر دیکھتے ہیں۔ اس بات پر بھی سب کو یہ خبر پہنچ چکی ہے اور سبھی بہت زیادہ خوش ہیں۔ اب اگر اس موقع پر ہم نے حقیقت سامنے لائی تو تمہاری ہی بدنامی ہوگی۔ بند کمرے میں بیوی سے سوال کیا، نادیہ، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ حیرت سے مجھ سے طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں۔ یہ بچہ آپ کا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں۔ پھر اس طرح کی باتیں کرنے کا بھلا کیا جواز بنتا ہے؟ میری بات پر نادیہ ایک دم سے بھڑک اٹھی تھی، لیکن اب میرا بھی غصہ سوا نیزے پر تھا۔ میں نے اسے دونوں بازوں سے جھنجھوڑ دیا اور کہا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی، میں تو کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا، تو تم پھر حاملہ کیسے ہوگے؟ وہ میری بات سن کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ بچہ آپ کا ہی ہے، میں نے قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، یہ بچہ آپ کا ہے۔ نادیہ کا اتنا پر اعتماد لہجہ مجھے مزید پریشان کر رہا تھا۔ یا وہ بہت بڑی فنکار تھی یا پھر حقیقت کچھ اور تھی، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے نادیہ سے کہا کہ مجھے حقیقت بتا دو، سب سچ بتا دو، میں اس بچے کو اپنا لوں گا۔ مجھے تو تم سے شادی سے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، پھر یہ بچہ میرا کہاں سے ہو گیا؟ مگر وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی اور مجھے اور وہ میرا راز دنیا کے سامنے لانے کی دھمکی دینے لگی۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ پریشان کن حالات میں خاموشی سے اپنے لان میں جانے لگا جب اجمل کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے۔ جب وہ کہہ رہا تھا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، اب سب کو حقیقت پتہ چل جائے گی۔ اب کیا ہوگا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹا چلا جا رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ گھر چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ نادیہ گھر میں آئے، مگر اماں نے زبردستی بھائی کی شادی اس سے کر دی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اچانک سے میرا ذہن نادیہ کے بچے پر چلا گیا اور پھر میں نے اجمل کی طرف دیکھا۔ کیا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جو سوچ رہا تھا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں اپنے بھائی کو بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، مگر وہ بچہ تو اب میرا سر درد پھٹنے لگا تھا۔ اجمل کی باتیں میرے دل و دماغ میں گھوم پھر رہی تھی۔ اجمل کا اور نادیہ کا آپس میں ایک دوسرے کو گھورنا، سب کچھ میرے ذہن میں چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ نادیہ سے دور ہونے لگا۔ وہ مجھ سے وقت مانگتی، توجہ مانگتی، اکثر اوقات رونے لگتی اور کہتی، آپ پہلے جیسے نہیں رہے، آپ کیوں اتنے بدل گئے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ کیا آپ کو یہ اولاد نہیں چاہیے تھی تو آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے، ہم اس کو پیدا ہی نہ کرتے۔ مگر اب تو وقت بہت قریب ہے، اب تو ہم اسے ضائع بھی نہیں کروا سکتے۔ مگر میری خاموشی نہ ٹوٹی۔ 9 مہینے کا وقت ایسے ہی گزر گیا۔ کمرے میں میری بیوی تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور میں باہر یہی دعا کر رہا تھا کہ یہ بچہ اس دنیا میں نہ آئے۔ مگر جس کو اس دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہی ہے۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا تو نادیہ کے علاوہ اجمل بہت زیادہ خوش تھا۔ اجمل اتنا خوش کیوں تھا؟ اماں اور میں پریشان کن حالات میں ایک طرف کھڑے تھے۔ نادیہ نے کئی مرتبہ مجھے اشارتاً اپنے پاس آنے کو کہا تھا، مگر میں اس کے پاس نہ گیا۔ 3 مہینے کا وقت گزر چکا تھا اور وہ بچہ 3 مہینے کا ہو چکا تھا۔ میں چپکے سے اس کا DNA کروایا۔ میرے ہوش و حواس اڑ گئے جب پتہ چلا یہ بچہ تو میری سگی اولاد تھی۔
مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ تبھی میں نے اپنے سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب رپورٹس میں یہ بات واضح صاف لکھی ہوئی ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ مگر یہ ماجرا کیا تھا؟ پہلے میں نے سب ٹیسٹ کروائے تھے، مگر اب یہ ٹیسٹ کس طرح سے ٹھیک آ گئے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں دوبارہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا کہ اب جو ٹیسٹ میں نے دوبارہ کروائے ہیں ان میں سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک آیا ہوں۔ تبھی ڈاکٹر مجھ سے نظریں انجانے میں کیوں لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس وقت میں نے جان بوجھ کے آپ کی رپورٹس غلط بنائی تھیں تاکہ آپ میرے پاس بار بار آئیں اور میرے کچھ روپے بن جائیں، کیونکہ ابھی کام شروع ہوا ہی تھا، اس لیے میں اپنے مریض بنا رہا تھا، اور پھر آپ اتنا بڑا کیس لے کر میرے پاس ہے۔ میں آپ کو راضی کر کے کیسے بھیج دیتا؟ میں نے آپ کو ادویات سٹور سے لے کر دی تھی، ان سے بھی مجھے ٹیکس ملتا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر تھا جو ہماری جان بچا رہا تھا، اس نے اپنے پیشے کے مطابق مجھے دھوکہ دیا اور میری زندگی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت جب میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا، پولیس کو رپورٹ کی۔ میں گھر چلا گیا تو میں کافی زیادہ خوش تھا، مگر اماں پر کافی زیادہ پریشان ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ تم نے بچے کا DNA ٹیسٹ کروایا؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھا کہ اماں کو کس طرح سے معلوم ہوا۔ تبھی اماں کہنے لگی کہ وہ رپورٹ نادیہ کے ہاتھ لگ گئی ہوں، اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ تم باپ بن سکتے ہو۔ نادیہ نے جب وہ رپورٹ پڑھی تو بغیر بھی کچھ کہے، بغیر اپنے ماں کی طرف چلی گئی ہے اور مجھے کہہ کر گئی ہے کہ اپنے بیٹے سے کہیے گا کہ خلا کے پیپر اسے بہت جلد مل جائیں گے۔ مجھ پر شک کرنا اور بہتان لگانے کا اس کا بہت بہت شکریہ۔ میں انہیں قدموں پہ نادیہ کے پاس جا پہنچا، مگر وہ مجھ سے خفا تھی۔ میں نے اس سے کہا جب تم جانتی تھی کہ میں غلط نہیں ہوں، پھر تم نے اس وقت مجھے دھمکی دیوں تم سب کو یہ راز بتا دو گی۔ تبھی وہ کہنے لگی کیسا راز؟ میں نے تو یہی کہا تھا کہ آپ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں، یہ راز میں سب کو بتا دوں گی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، کڑیوں سے کڑیاں مل جل رہی تھیں، اور وہ اجمل کی باتیں۔ تبھی دروازہ کا کھٹکنا اور اجمل کا گھر میں داخل ہوا، اور اس کا یہاں پہ چلا آنا مجھے کافی حیران و پریشان کر گیا۔ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں نادیہ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کس بات کی معافی؟ کیا کیا ہے تم نے؟ بھائی میں نے اسے بہت تکلیفیں پہنچائیں، ہم دونوں ایک کلاس میں پڑھتے ہیں اور وہ ہمیشہ مجھ سے نمبر اچھے لے جاتی، اس لیے میں چاہتا تھا وہ کبھی اس گھر میں نہ آئے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس گھر میں آئے گی تو ہر کوئی اس کی تعریفیں کرے گا اور مجھے کوئی نیچا دکھائے گا، بس یہی وجہ تھی۔ میں نے اس طرح سے کہا تو استاد تم اپنے دوست سے کس بارے میں بات چیت کر رہے تھے؟ نادیہ کو لے کر۔ اچھا تو آپ نے وہ باتیں بھی سن لی ہیں؟ مجھے لگا تھا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، پھر مجھے لگا کہ شاید میرا بھائی ہے یا بہن۔ وہ تو اس بارے میں بات کر رہا تھا کہ نادیہ کا رزلٹ آیا تھا اور نادیہ نے پھر سے مجھ سے اچھے نمبروں میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں ڈر گیا تھا کہ اب سب گھر والے مجھے طعنہ دیں گے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس گھر میں شادی کر کے نہ آئے۔ مگر جب مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے تو مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، کیونکہ وہ ہمارے گھر آ کر کسی بھی طرح سے خوش نہیں ہے۔ میرے ساتھ علیحدہ سے اس کے لڑائی جھگڑے ہیں اور آپ نے تو بات ہی ختم کر ڈالی۔ بہرحال میں بھی اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا تاکہ وہ گھر واپس آ جائے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو یہاں پر ہے۔ میں نادیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، اس کے پیر پکڑ لیے اور کہا
بس ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو۔ اور میں نے ان سے ساری کہانی سنا دی تو وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ ساتھ میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ تو کیا ہوتا، مجھے آپ کی ماں نے سب کچھ بتا دیا تھا، تب بھی میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوئی تو مجھے مل جائے گی۔ اور جب مجھے پتہ چلا تھا کہ میں حاملہ ہوں تو میں نے نہ جانے رب کا کتنا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے کوئی معجزہ ہی کر دیا ہے، مگر آپ کو تو مجھ پر یقین ہی نہیں تھا۔ نادیہ کی یہ بات مجھے بار بار تکلیف پہنچا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو، آج کے بعد کبھی تم سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ نادیہ اچھے دل کی مالک تھی، تبھی اس نے مجھے معاف کر دیا اور کہنے لگی آئندہ کے بعد کوئی بھی بات ہو تو آپ سب سے پہلے مجھ سے کہیں گے۔ بیوی تو دوست ہوتی ہے، پھر آپ نے بھی مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے، شاید آپ مجھ پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے نادیہ سے کہا نہیں، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے، تم بھی میری مجبوری کو سمجھو، میری بے بسی کو جانو، میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے، میں تو شادی کی رات کو ہی تم کو سب بتا دینا چاہتا تھا، مگر میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہیں تم مجھے چھوڑ کر چلی نہ جاؤ۔ بس یہی وجہ رہی تھی کہ میں تم سے جھوٹ بولتا رہا تھا کہ میری زندگی کے سب دکھ درد دور ہو گئے ہیں، میری زندگی پرسکون ہو گئی تھی، میں خوش تھا اپنی بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ۔ اب تو اجمل بھی نادیہ کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھے ہوئے تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا، اس کو وقت دیتا۔ مجھے اس وقت پر افسوس ہو رہا تھا جب میں نے نادیہ کو تنہا چھوڑا، جب اسے سب سے زیادہ میری ضرورت تھی، مگر اجمل نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ اجمل اس کا اچھا اور بہترین دوست ثابت ہوا، جو شاید میں شور ہونے کے بعد بھی میں نہ ہو سکا۔ اس روز کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی نادیہ سے جھوٹ نہیں بولوں گا اور نہ ہی کچھ کہوں گا، اور یہ خود سے کیا ہوا وعدہ میں نے پورا کیا ہمیشہ اور آج تک پورا کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔